لیکن ویسے میں ایک الگ بات بتاتا ہوں، یہ جتنے جنات ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا اتنے ویسے ہوتے نہیں ہیں حقیقت میں. ہمارے ہاں تو عاملوں نے جنات کا بزنس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جس کا عاملوں سے تعلق ہے انہی کو یہ ہوتے ہیں زیادہ تر. جو روحانی علاج کروا رہا ہے نا، سمجھو قیامت تک اپنی نسلوں کو جن چڑیل کی بھیٹ چڑھا دیا اس نے. بس جنات کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کا علاج چھوڑ دو آپ. جو پراپر جس کو علاج سمجھا جاتا ہے نا، اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، جنات ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے ہاں دال ہماری غلطی. جو علاج کرائے گا نا عاملوں کے پاس جا کے، اور عامل کا جب لفظ آئے تو پھر یہ نہیں کہا کرو وہ بزرگ عامل، وہ حضرت دیوبندی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، تو وہ تبلیغی ہیں. جب عامل بول دیا تو بس اب مزید کوئی لفظ لگانے کی ضرورت. یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو. آپ کو میرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی لگتا ہے، لیکن اگر نیوٹرل ہو کے گھسو گے نا، ان کی تحقیق کرو گے، تو آپ کو لگے گا یہ میں نے ایک چھوڑو، ابھی پھر وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں نے نام لے کے عاملوں پہ رد کرنا چھوڑ دیا ہے. خام خواہ کی دشمنی ہے بلا وجہ. پھر ان کے مریدین بعض دفعہ ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے ہیں. وہ ہمارے بزرگ مجھے کہہ رہے ہوتے تو ہمارے بزرگ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں حضرت آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے پتا ہے آپ بہت نیک ہیں، لیکن آپ کو بھی الو بنا رہا ہے. ابھی میں بزرگ کو کہہ نہیں سکتا اس طرح کی باتیں نا، تو مجبوری ہے. پھر بزرگوں کو عاملوں کے لیے الو بنانا، دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں اس کو الو بنانا مشکل ہے. علماء کو علم کی لائن سے الو تو لفظ تو غلط ہو گیا، علماء کو علم کی لائن میں بیوقوف بنانا مشکل ہے. روحانیت کی لائن میں بیوقوف بنانا بہت آسان، کیونکہ ان کو خود بھی پتہ نہیں روحانیت کا. وجہ اس کی آپ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں. او بھائی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں مجھے پتا ہے، جب اس کو پتا نہیں ہے تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ عاملوں کو خود نہیں پتا ہوتا یہ روحانیت ٹوپی ڈرامہ ہے کیا، یہ عملیات کا علم ہے کیا. اللہ کی قسم عاملوں کو نہیں پتا ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی ممبر پہ جمعے کے بیان میں قسم اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرے گا خدا پہ؟ اللہ کی قسم روحانی عاملوں کو جو عملیات کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے. تو جن کا علاج کر رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ ہے ہی نہیں، کچھ ہی نہیں ہے. A to Z ٹوٹلی غلط ہے. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی سلیبس ہے، نہ اس کا کوئی نصاب ہے، یہ صرف مسمرزم کا علم ہے کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے. مسمرزم ایک علم ہے، اور کیسے آدمی کی نفسیات پہ قابو پایا جاتا ہے، کیسے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے. کچھ ہے نہیں مگر دکھا دو. یہ اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو گورے بھی کرتے ہیں. یہ صرف مسلمان، یہ علم ہندو بھی حاصل کرتے ہیں. عیسائی اس علم میں ہم سے آگے ہیں. پادریوں کے پاس یہ شعبدے اتنے ہیں کہ انہوں نے تو ہزاروں لوگوں کو یہ شعبدے دکھا کر عیسائی بنا دیا ہے. مسمرزم کا علم ہوتا ہے، دماغ کیسے کیپچر کیا جاتا ہے، کیسے مٹکے سے سوئیاں نکلتی بھی دکھائی جاتی ہیں، حالانکہ نہ مٹکا ہوگا نہ سوئی ہوگی. یہ علم تو ہوتا ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، یہ تو جادو ہے. لیکن اس کا علم علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہے، جیب میں کیا ہے. دماغ کیپچر کیا جاتا ہے، اور انہی کا کیپچر کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو کانفیڈنس کے ساتھ جائیں ان کا دماغ بھی کیپچر نہیں ہوتا. نہیں یاری بات کہتا نا اس بزرگ نے تو یہ دکھا دیا، اس نے تو یوں کر دیا. وہ بھائی وہ یہ عیسائی پادری یہ عمل زیادہ کرتے ہیں. یقین نہ آئے کسی عیسائی پادری کے پاس جاؤ، وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا، آپ بولو گے عیسائی مذہب ٹھیک ہے. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو جادو ٹونا اور مسمرزم، اس کو انہوں نے نام کیا دے دیا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے اس میں کچھ آیتیں لگا دے گا جس سے لوگ سمجھیں گے تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ کیا سمجھیں گے لوگ؟ وہ ایک عامل تھا، بڑے بزرگ بنا ہوا تھا. وہ اس نے میاں بیوی کو نا، میاں بیوی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، ان کو یہ بتایا کہ تم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا وہی ہوگا جب اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. علاج کیا؟ اس نے کہا آ جاؤ علاج بتاتا ہوں. بلا لیا ان دونوں کو. اب دیکھو یہ دماغ کو کیسے قبضہ کرتے ہیں دماغ پہ. اب ہندو یہ کرے گا، کوئی منتر پڑھوائے گا، مسلمان کرے گا قرآن پڑھوائے گا، حالانکہ نہ وہاں قرآن کا کوئی اثر اور نہ وہاں منتر کا. صرف دماغ کو کیپچر کرنے کا ایک طریقہ. ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس دماغ میں جو چیز ڈالو گے وہ گھس جاتی ہے. اب ان سے کہا والعادیات ضبحا پڑھو، والعادیات ضبحا. اب اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پتہ ہی کیا تھا. کیا تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ قرآن میں شفا ہے. قرآن خود کہہ رہے قرآن میں کیا ہے. اب بھائی قرآن نے یہ کب کہا کہ اس طرح سے شفا ہے قرآن میں؟ تو ہندو کوئی منتر پڑھوا دے گا اور روحانی عامل قرآن کی آیتیں پڑھوا دے گا بھرم میں لینے کے لیے کہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے ہیں، ہم نے تو ولادیاتی ذبح پڑھ کے جادو اس کا اتارا ہے. اب وہ ولادیاتی ذبح پڑھ رہے ہیں اندھیرا کر دیا نا، اس پڑھ رہے ہیں ایک دم
اور پڑھو ہوتے ہوتے دھڑام سے ایک مٹکا آ کے گرا ہے, اس میں دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی, اور اس نے کہا یہ دیکھو تم دونوں پہ جادو کیا ہے. اس عامل کو پکڑ لیا ہمارے استاذ نے. اس نے بولا تو نے یہ کیا کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا, نہ مٹکا تھا نہ سوئیاں تھی. ان کو لگا ایسا کہ یہ مٹکا ہے اور کیا ہے. جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھیاں پھینکی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو لگا کا لفظ نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سچی مچی کا سانپ بن کے دوڑنے لگی. تبھی تو جادوگروں نے کہا یار یہ سچی مچی کا کیسے بنا لیا انہوں نے, یہ تو ممکن نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں, یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے, یہ موسیٰ کے رب کا کام ہے. تو جب فرعون کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جادوگر ہزاروں رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا سکتے ہیں, تو ایک مٹکے سے میاں بیوی کے پتلے نکالنا اور سوئیاں نکالنا اور یہ شعبے دکھانا, یہ ان جاہلوں کے لیے کیا مشکل کام ہے. یہ آج کل ایسے مل رہی ہیں 2-2 منٹ میں, فلاں بزرگ کی خلیفہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ, فلاں بزرگ کا خلیفہ اگر ہے تو گناہ چھڑوائے نا لوگوں سے. یہ کیا ٹوپی ڈرامے کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ لوگوں کو داڑیاں رکھوائے, عورتوں کو پردہ کروائے, لوگوں سے جھوٹ چھڑوائے. خلیفوں کا تو یہ کام ہوا کرتا تھا. وہ شاذلی فرقے کا خلیفہ ہے, وہ فلاں پتہ نہیں قادری کا خلیفہ ہے, اور وہ سہروردیہ کا خلیفہ ہے. ان خلیفوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بزرگ نے جانشین بنایا تو جو کام وہ بزرگ دنیا میں کر رہے تھے اب تم کرو. ان بزرگ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو داڑیاں رکھواؤ, لوگوں سے سود چھڑواؤ, لوگوں سے زنا چھڑواؤ, لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب کرو, 4 شادیاں بھی اس پہ ایڈ کر لو, اور جناب تاکہ بیوہ عورتوں کی شادیاں ہو, نظر کی حفاظت ہو, ماں باپ کی, چلو نکال لو 4 شادیاں, ماں باپ کی جو ہے وہ, آپ کو عجیب سے ہو گئے تھے آپ لوگ, ماں باپ کی جو ہے نا وہ خدمت کرو. بزرگوں کا یہ کام ہوتا تھا نا, اب بھی ہوتا ہے, آج بھی جو بزرگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. اللہ کی محبت پیدا کرو, ان کو ذکر کرواؤ تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت. تو جب وہ بزرگ دنیا سے جائیں گے تو ان کا خلیفہ بھی یہی کام کرے گا. مگر خلیفہ کیا کر رہا ہے, تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر ٹمکانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے. جس کی 2 بیویاں ہوں گی جب وہ جائے گا نا اپنا کیس لے کے, سوکن پہ ڈالیں گے, دوسری بیوی نے پہلی پر کیا ہے, 2 نہیں ہے تو ساس نے بہو پر کیا ہے. اتنے گھر ان لوگوں نے اجاڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنی بدگمانیاں انہوں نے پھیلائی ہیں کہ آپ کی بے گناہ لوگوں پہ, بہو کو ساس کے خلاف کر دیا, سوکن کو سوکن کے خلاف, اور عورتیں ان چیزوں پر فوراً یقین کرتی ہیں. ایک شاعر کا شعر میں نے سنا تھا کہ میں نے اس کو کہا موٹیویٹ کیا کہ موٹیویٹ تھوڑا کم کر. ایک شاعر کا پورا شعر مجھے یاد نہیں, وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ موٹیویٹ تھوڑا کم کر. کسی موٹی کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنا ویٹ کم کرے, اس سے اس نے موٹیویٹ بنا دیا. تو وہ جو اسپیکر تھے موٹیویشنل, وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم نظر وظر کے چکر میں مت پڑا کرو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ اتنے خوبصورت خوبصورت دنیا میں لوگ ہیں, اتنے فلمی ایکٹریسز ہیں اور اداکار ہیں اور اداکارائیں ہیں اور ایسے طاقتور بلڈر ہیں, ان کو تو نظر لگتی نہیں. اور آپ کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے ہو, مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے نا, وہی ان کے تو مولوی کے لفظ استعمال نہیں کیے انہوں نے, لیکن نظر کو کون برحق کہتا ہے, اسلام کہتا ہے نا, کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر لگتی ہے, یعنی لگنے کا چانس ہوتا ہے. اتنی نہیں جتنی یہ روحانی ٹوپی ڈراموں نے لگوائی ہوئی ہیں, اتنی کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ روحانی علاج والے تو الو بنا رہے ہیں, الو, اور بنو, دبا کے بنو الو ان کے سامنے, جو جائے گا نظر لگ گئی, کالا جادو پیلا جادو, الو کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو یار. تو میرا تو دماغ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے کیونکہ بہت الو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بھر بھر کے, اور آپ لوگ بن رہے ہو, میں بیان کر کر کے تھک گیا, مگر آپ لوگ الو بننا نہیں چھوڑتے. روحانی علاج والوں کے پاس جاؤ اور الو بنو. لیکن فی نفسی نظر برحق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر. اتنے بڑا اونٹ ہے, نظر لگی مرا, ذبح کیا اور کہاں گیا, ہانڈی میں. تو وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو اتنے خوبصورت لوگ ہیں, ان کو تو لگ نہیں رہی. تو اللہ کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ ہر ایک کو لگتی ہے؟ جو بھی خوبصورت ہوگا اس کو نظر, جو بھی اونٹ ہوگا اس کو نظر لگے گی. کچھ کو لگتی ہے اور بہت سو کو نہیں بھی لگتی. ایسی مثالیں دی جائیں گی. جب یاد رکھو, ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کیا کیا سمجھائیں یار, ہم اصول بھی سمجھانے پڑتے ہیں. جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے دلیل دینا ہے, آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہے. بہت اہم اصول ہے, یاد رکھ لو. جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے نفس دلیل ہے, یعنی کوئی بھی دلیل.
جس دلیل کا آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ اس کے ذمے نہیں ہے. دعویٰ ثابت کرنے کے لیے نفس دلیل کافی ہوتی ہے, خاص دلیل ضروری نہیں ہوتی. اس کی مثال پہلے سمجھیں. آپ نے عدالت میں کیس کیا کہ وسیم بھائی نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں. عدالت نے کہا گواہوں سے ثابت کرو. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے جن کی آپ سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. 2 گواہ پیش کر دیے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوں تو معذرت, اب مثال سے تو بات جب یہ آئے گی, کوئی ایسا نام ہو, اب میں بولوں کہ قطب الدین شاہ, کوئی ہو ہی نہیں. تو وسیم بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو جج صاحب انہوں نے جو 2 گواہ پیش کیے ہیں, مجھے یہ والے گواہ منظور نہیں ہیں. کلیم اور جبار کو گواہی کے طور پہ پیش کریں گے تو میں مانوں گا. کلیم اور جبار گواہی دیں کہ میں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج مان لے گا آپ کا دعویٰ؟ بولے گا تو یہ مطلب کہ بھائی جب 2 عاقل بالغ اور نیک عادل ہاں ان گواہوں پہ کوئی اعتراض ہو تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ملے ہوئے ہیں, انہوں نے پیسے کھائے ہیں. بھئی 2 گواہ پیش کر دیے, عادل عاقل بالغ کافی ہے. آپ یہ کہہ رہو نہیں وہ وسیم ادھر سے کلیم کو لے کر آؤ, جبار کو لے کر آؤ, یہ جہالت کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہندو تقریر کر رہا تھا کہ نظر نہیں لگتی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نظر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نظر, کوئی سائنٹیفک بات یہ کہ سائنس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی. سائنسدانوں کو یہ ابھی تک نہیں پتا چلا, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے, ختم ہو گئی. سائنس نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے دیکھ لیا ہے. تو آپ یہ نظر کے باطل ہونے کی دلیل بن نہیں سکتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا قول ہے اور مشاہدہ بھی ہے. مشاہدہ بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ بھی دیکھی, وہ خود ایک دلیل ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس اگر ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں تو ان کے قول بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی, دلیل ہے. ہم نبی کو برحق سمجھتے, آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے نہیں ہے. ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. جب آپ اس پر آئیں گے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ سے پھر بحث کرنا فضول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر کیا ہے؟ برحق, لگتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنے مشہور اداکار, تو جو علماء ماہرین ہیں نا جنہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے. اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے اچانک تبھی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی, پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جو بڑے بڑے جو کیا ہوتی ہیں وہ جو انعامات جیتتی ہیں حسن و جمال کے, ابے اس کو مس ورلڈ جو جیتے نا مس ورلڈ, تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا پہلی دفعہ جب نظر پڑے گی, ابھی تو شہرت نہیں ہوئی نا, لیکن جس وقت وہ مس ورلڈ بنی تھی اس وقت تو اس کی شہرت, بول لو مس ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. جب وہ مس ورلڈ بنی تھی تو اس کو تو فرسٹ ٹائم لوگوں نے دیکھا تھا نا, اس وقت نظر کیوں نہیں لگی اس کو؟ بھائی وہ تو چلو ہم نے دعویٰ کیا جب ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو نظر لگنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے یا تقریباً کم ہو جاتا ہے. لیکن جب پہلی دفعہ وہ اسٹیج پہ آتی ہے اتنی حسینہ, تو اس کو اس وقت نظر کیوں نہیں لگی؟ اس وقت لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی فلم آنے والی ہے اسٹیج پہ. یہ ذہنی طور پر تیار ہونا بھی آپ کو اچھمبے سے باہر نکال دیتا ہے. ایک دم بہت زیادہ حیران نہیں ہوتے آپ, کیونکہ آپ کا ذہن پہلے سے مانوس ہوتا ہے کہ بہت کوئی خوبصورت آئے گی یا آئے گا, کوئی بھی مسٹر ورلڈ آئے گا. نظر عام طور پر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جہاں توقع کے بغیر ایک دم, جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھائی مالدار آدمی کو نظر نہیں لگتی, ہاں جو سائیکل سے ایک دم بلڈنگ پہ آ گیا, لینڈ کروزر پہ آ گیا, اس کو نظر لگنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا. آپ سائیکل چلا رہے تھے اور کچرا چن رہے تھے, اچانک آپ کا کاروبار ترقی کیا اور 2-3 مہینے میں سوٹ موٹ ٹائی وائی لگا کے لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں. ایسی صورت میں نظر لگنے کا چانس, اس لیے یہاں شریعت یہ آپ کو کہتی ہے کہ اپنی نعمت لوگوں کے سامنے ایک دم, بولو بھائی مطلب آہستہ آہستہ, پہلے سائیکل سے 50 خریدو, ہونڈا 50, اگرچہ پیسہ آ گیا آپ کے پاس, لیکن پہلے لوگوں کو مانوس ہونے دو 50 پہ آ گیا. لوگ کہیں گے بڑی بات ہے بھائی 50 کو نظر لگنے کا چانس اتنا. پھر رکشا لو, پھر چنچی پہ آؤ, پھر ایک ٹیکسی خرید لو پرانی سی 78-75 ماڈل, ٹھیک ہے نا, لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے بھائی بڑا ترقی کر رہا ہے. آہستہ آہستہ ترقی کر کے,
लैंड क्रूजर तक पहुंच, एकदम आसमान पे पहुंच गए तो नजर लगती है हासिदीन की, जो जेलस होते हैं, हसद होता है ना, अबे यार ये हमारे सामने ये है, तो वो हसद की नजर से देखते हैं, तो वापस साइकिल से भी पहले तो साइकिल पे थे, अब साइकिल से भी कचरा कुंडी पे आ गए बिल्कुल ही। तो एकदम झोपड़ी में रहते थे, एकदम प्लाजा बना लिया, तो वहां खतरा होता है कि भाई, या एकदम कोई आपको अल्लाह ने खूबसूरत बना दिया, या कोई बच्चा पैदा हुआ अचानक बहुत ही खूबसूरत, जो आम तौर पे इस किस्म के बच्चे मार्केट में शार्ट होते हैं, तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, या ऐसा कोई बच्चा बहुत खूबसूरत पैदा हो गया। आम नॉर्मल बच्चों को कुछ भी नहीं होता, वो आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, महल्ले वालों को पूछो वो गए ऐसे ही है, माँ बाप को तो अपना हर बच्चा बहुत प्यारा लग रहा होता है ना। इम्कानात की दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, इसमें इफरात और तफरीत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नज़र के वजूद ही को नहीं मानते, वो कहते हैं नज़र सिरे से लगती ही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं ऐसे हैं कि इसमें बहुत मुबालगा करते हैं, उनको हर वक्त लग रही होती है उनके राय के मुताबिक कि उसको लग गई, उसको लग गई, उसको लग गई, यही चलता रहता है प्रोग्राम। तो ना इसमें वहमी बनने की ज़रूरत है और ना नज़र का इनकार करना जायज़ है हमारे लिए। जो लोग नज़र का इनकार करते हैं ना, वो हैं सेकुलर लोग, लिबरल लोग, जो शरीयत को नहीं मानते। वो कहते हैं इसकी क्या दलील है? भाई हमारे पास दलाइल, मुशाहिदा भी दलील होती है, लेकिन वही खुद दलील है हमारी नज़र में। वही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल-आइनु हक़्क़ुन, नज़र बरहक है, तो हमारे लिए ये भी एक दलील है। अब कोई रसूल को मानता ही ना हो, अल्लाह को मानता ही ना हो, तो वो ना माने, वो उसका हेडेक है। हम कोई साइंसदानों को मजबूर थोड़ी कर रहे हैं कि आप नज़र को मानो। साइंसदान जन्नत मानते हैं कि जन्नत है? जवाब देना। साइंसदान मानते हैं मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है? ये साइंस का टॉपिक ही नहीं है भाई, साइंस यहाँ तक पहुँची नहीं है। तो नज़र तो बरहक है, कोई भी अच्छी चीज़ हो, कोई भी बहुत हो, तो उसमें चांस होता है कि नज़र लग जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई चीज़ तकदीर पर गालिब आ सकती तो वो नज़र होती, और नज़र ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है। अच्छा वाला ऊँट होता है, नज़र लगी गया। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऊंचे कट्टे बैल लोग लेकर आते हैं बकरीद के दिनों में, बाज़ दफ़ा नज़र लगती है धड़ाम से गिर जाते हैं, बाज़ दफ़ा वैसे ही गिर जाते हैं गुर्बत महंगाई से मुतासिर होके, लेकिन बाज़ दफ़ा नज़र भी लगती है। तो हमारे पास जो नज़र के बरहक होने की दलील है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल। इसी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को मिस्र भेजा तो खूब लंबे खूबसूरत बेटे थे, तादाद में भी ज़्यादा थे, तो उनसे क्या फरमाया, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। ऐ मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना, मुतफर्रिक दरवाज़ों से दाखिल होना, क्योंकि एक ही गेट से जब जाएंगे ना, एक बाप के 11 बेटे इतने खूबसूरत और लंबे लंबे और खूबसूरत जवान, तो लोग बोलेंगे यार कैसा खुशकिस्मत बाप है जिसके 11 बेटे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आजकल तो फैमिली प्लानिंग ने नज़र का चांस ही ख़त्म कर दिया, 2 बच्चे होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते। तो यहाँ कुरान से भी हमें, हदीसों से भी पता चलता है कि इम्कान है। लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काश इसको समझ जाओ, ये तजर्बों का निचोड़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इम्कानात की बेस पे यकीनी दावे करना ये तमाम गुमराहियों की बुनियाद है। जादू का भी इम्कान होता है, किसी पे जादू हो जाए, हजारों में किसी एक पे, लेकिन रूहानी आमिल के पास जब आप जाओगे कहेगा आप पे भी जादू, आप पे भी जादू, आप पे भी जादू, आप पे भी जादू। जब आप करोगे ना कि भाई मुझ पे जादू कैसे है, कहेगा क्या जादू बरहक नहीं है? समझ में आ रही है बात? डॉक्टर ये बदमाशी कभी नहीं करता। आप डॉक्टर के पास जाओ, आपके गुर्दे में पेन हो रहा है, वो चेक करेगा कि गैस का पेन है या पथरी का पेन है, क्योंकि डॉक्टर उसका इल्म है बाकायदा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि पथरी है, बस तुक्का मार दिया, भाई डॉक्टर साहब पथरी का पेन क्यों है? तो वो जवाब में क्या गुर्दों में पथरी होती नहीं है क्या? आप बोलोगे होती तो है, मेरे है या नहीं है मुझे तो ये तो बताओ। हालांकि गुर्दों में पथरी होने का जितना चांस है ना, जितनी परसेंटेज 100 में, जादू की उससे भी कम है, हजारों में किसी एक पे होता है जादू। लेकिन आमिलों के पास जब आप जाओ, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आमिल हैं जो मेरे खिलाफ एक फुल प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। इतनी खुशी होती है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता, जब आमिल मेरे खिलाफ बोलते हैं इतनी खुशी होती है।
اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو چڑیل جن بھوت تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں ایسا خون بڑھتا ہے میرا, ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے, باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا, انگلش میں بھی گالیاں دوں گا, پنجابی میں بھی, اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, بے شرموں کو, ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار, عاملوں کی ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی ہاں, نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے, یہ ہے, لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے, تم پہ نظر ہے, تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے, ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے, تمہارے گردوں میں پتھری ہے, تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل, ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے, ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا, لہذا تحقیق کرے گا, 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہیں, اور حمزاد بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے باز. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی, تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں, یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ سائنٹسٹ ہو, کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے, یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول کرنی پڑے گی, لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے, تو یہ میڈیسن, یہ کوئی دیسی نسخہ ہے, یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی, یقیناً کی ہے, لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو, کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی, کچھ بھی ہو جائے, اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی, وہ اتنے ہینڈسم, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, فلاں کی آواز اتنی اچھی, ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں, نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے, جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو, اچانک, جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, گندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو, پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا, اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے, تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے ایک پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو, کچھ گالیاں مل جل کے, پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا, ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، میری ارننگ اتنی ہو گئی، تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو، تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے، آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں، سمجھتے ہو؟ اچھا، میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف، یہ ذہن میں رکھوں. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے، سمجھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں. کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی. دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا، تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے؟ ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے، سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو. یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے، اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس، تو پولیس والے جاتے ہیں، پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو، تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور، سب سے
ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں، لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا، تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو. سمجھتے ہو؟ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے، اور عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی، کیونکہ عامل